گندم درآمد سکینڈل، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ گندم سکینڈل تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل کی بھی ملاقات، بتایا تحقیقاتی رپورٹ کل نواز شریف کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی گندم درآمد معاملے کی شفاف تحقیقات کی ہدایت، کہا کسانوں کے معاشی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں۔ سکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف نواز شریف خود میدان میں آ گئے، وزیر اعظم شہباز شریف کو لاہور بلا لیا۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، سابق نگراں وزیر اعظم سے بھی پوچھ گچھ کا فیصلہ۔ انکوائری کمیٹی نے انوار الحق کاکڑ کو طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سیکریٹری کابینہ کی زیر صدارت 4 رکنی کمیٹی کا اجلاس، کمیٹی کی سابق سیکریٹری فوڈ محمود اور آصف سے پوچھ گچھ مکمل۔ کمیٹی شمشاد اختر، گوہر اعجاز اور محسن نقوی سے بھی انکوائری کرے گی۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گندم درآمد کا ملبہ صوبائی حکومتوں پر ڈال دیا، کہا گندم کی مصنوعی مانگ صوبوں کی جانب سے کی گئی تھی۔ سے دوچار ہیں، اس کا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو سابقہ دور میں جو ابھی نگران حکومت گزری ہے اس میں انہوں نے 32 لاکھ ٹن جو ہے 32 لاکھ میٹرک ٹن گندم وہ امپورٹ کر لی، جہاں پہ ہمیں ضرورت 10 لاکھ ٹن تھی انہوں نے 32 لاکھ میٹرک ٹن امپورٹ کر دی۔ ہم نے محنت کر کے گندم کو اگایا اور ابھی جو ہے پاسکو نے جو ہے نہ کسی زمیندار کو کسان کو باردانہ فراہم کیا ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی سینٹر قائم کیا گیا کہ وہ کسانوں سے گندم خرید سکیں۔ ملک میں گندم کا معاملہ طول پکڑ گیا، سرکاری سطح پر خریداری نہ کرنے کی پالیسی برقرار، حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کسانوں کی گندم ضائع ہونے کا خدشہ پیمانہ صبر لبریز ہونے لگا۔ کسان اتحاد کا اگلے ہفتے سے شاہراہیں اور ریل کی پٹریاں بند کرنے کا اعلان۔ میرے لیے بڑا لمحہ فخریہ ہے کہ میں آج پاکستان کے ایک انتہائی اہم ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ان مایہ ناز پاکستانی آفیسرز کے سامنے موجود ہوں جنہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیے اور وداؤٹ فیئر اور فیور آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی کی۔ محنت سے کام کریں گے تو بہت آگے جائیں گے، ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، پاکستان کو دنیا میں کھویا ہوا مقام دوبارہ دلوائیں گے، وزیر اعظم کا FBR کی تقریب سے خطاب، اچھی کارکردگی والے افسران کے لیے انعامات کا اعلان، کہا FBR افسران کی خدمات بے مثال ہیں، ٹیکس کلیکشن اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، خراب کارکردگی والے افسران کو اب موقع نہیں دیا جائے گا، خلوص اور میرٹ کو مد نظر رکھ کر ہم سیاست فائدہ الگ کریں گے۔ پاکستانی معیشت کے میدان میں بڑی خبر، پاکستان میں 30 ارب ڈالر کے سعودی سرمایہ کاری کا منصوبہ، سعودی عرب کا 50 رکنی تجارتی وفد کل پاکستان پہنچ رہا ہے۔ سعودی تجارتی وفد کی کل ہی وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوگی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں سعودی سرمایہ کاری ملک کی معیشت کے لیے بڑا سنگ میل ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ روزگار کے لیے وزیر اعظم نے اہم لائحہ عمل تیار کیا ہے، عوام کو روزگار کی فراہمی کے لیے سرحد کو ترقی دیں گے۔ ملک کے معاملات طے کرنے کا ہمارے ذرہ مبادلہ سے ہے، ہماری ایکسپورٹ سے ہے، عدم توازن ہے کہ ہم چلتے ہیں لڑکتے ہیں، چلتے ہیں لڑکتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو اور ایک سسٹینیبل طریقے سے ہم ترقی کی منازل طے کرتے جائیں۔ یہ وہ خاکہ ہے جس کے لیے ہم ملک کے اندر بھی اکنامک تبدیلیاں لا رہے ہیں اور بیرون ملک بھی جا رہے ہیں تاکہ ملک کو سپورٹ کیا جا سکے۔ بہت خوش آئند خبر ہے کہ اتنا بڑا انویسٹر ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے۔ اٹس گریٹ ٹو ناؤ سی کہ اب سعودی انویسٹرز بھی پاکستان آ رہے ہیں ٹو لک فار اسپیسیفک ڈیلز۔ بہت خوش آئند خبر ہے، سعودی کافی عرصے سے پاکستان کو ایکسپلور کر رہے تھے، یہ جو اس پوری انویسٹمنٹ کا حجم 15 سے 25 بلین ڈالر کے قریب ہو سکتا ہے، سو آئی تھنک یہ تو بہت پازیٹیو۔ سعودی سرمایہ کاری پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، سعودی بزنس جائنٹس نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر دیا، پاکستان میں سرمایہ کے لیے اپنا ورکنگ پلان ترتیب دے دیا، ہر کمپنی اپنے شعبے کا ایک بڑا نام، سعودی کمپنیوں میں علم، سائبر کیو، انٹرنیشنل سسٹم اور ارتباط شامل ہیں، روابط انرجی، ریڈ سی گیٹ، سعودی گولڈ ریفائنری اور منارہ سمیت 21 نامور سرمایہ کار کمپنیاں پاکستان پہنچ رہی ہیں۔
SIFC पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी लाने में कामयाब। सऊदी सरमायाकारों का दौरा सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान पर अमली पेशरफ्त तसव्वुर किया जा रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ज़राअत, कानूनी और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। पाँच लाख से जायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में ठन गई। PTA ने 5 लाख से जायद सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत कर दी। खत में लिखा, कानूनी तौर पर PTA सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। सिम्स ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में ख़वातीन मर्द हजरात के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर बन गए। अपने अहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने लिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे। सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब और जाफर खान मंदुखेल गवर्नर बलूचिस्तान के अहदे का हल्फ उठाएंगे। लोगों ने जिसमें उनकी तमाम क़यादत भी जो है वो शामिल थी, उन्होंने सारे जो प्रोसेशंस जो हैं उनको लीड किया। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। 9 मई को अंदरूनी खाना बगावत हुई। PTI ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तनसीबात पर निकाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई वाक़यात में PTI की लीडरशिप मुलविस रही। आज ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सिलेक्टेड मुज़ाकरात करेंगे तो उन्हें नाकामी होगी। 9 मई एजेंडे पर काम करने वाले भारतीय या इजरायली हो सकते हैं। जाली पार्लियामेंट वालों को चलता कर देंगे। रहनुमा PTI आज़म स्वाति का ऐलान। कहा, मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी को भी तहरीक में शमूलियत की दावत दे रहे हैं। जरताज गुल बोली, हमारी ख़वातीन को बिला वजह जेलों में कैद रखा गया है। 9 मई के नाम पर तकलीफ़ें दी गईं। का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीजों को मिलेगा इंशाल्लाह। मैं अभी खुद चंद घरों में ये मेडिसिन लेकर जाऊंगी। हेपेटाइटिस की मेडिसिन शामिल हैं, ट्यूबरक्लोसिस की, TB की मेडिसिन शामिल हैं और दिल के अमराज की मेडिसिन शामिल हैं। मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू कर रहे हैं। 2 लाख शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। ये मंसूबा साबिक हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, 5 साल बाद जो पंजाब छोड़कर जाएंगे उसमें कोई भी इलाज की सहूलत से महरूम नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, जदीद बस सर्विस के आगाज़ को आवाम सराह रहे हैं। शर्जील मेमन बोले, निगरान हुकूमत में रेड लाइन और BRT पर काम रुका रहा। पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ मगर हमने किराया नहीं बढ़ाया। जिस तरह पिछले 2 साल में 3 साल में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, डीजल की प्राइसेस बढ़ी, तो हमने तो वी हैव इंट्रोड्यूस के 50 रुपए में जो है आप 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की मदद से वी हैव कंप्लीटेड द ऑरेंज लाइन BRT। रेड लाइन BRT डिले हुई। डिले की वजह भी ये थी कि 2019 में उसका टेंडर हुआ था, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर गवर्नमेंट थी। केयरटेकर गवर्नमेंट में काम नहीं हो सका। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला।
فائرنگ سے 6 دہشتگرد ہلاک. آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے ٹھکانے کو بھی تباہ کر دیا گیا. دہشتگرد علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے خلاف ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. ISPR کے مطابق دہشتگردوں کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے. کراچی کے جنا اسپتال میں نامعلوم نوجوانوں کی خاتون ڈاکٹر سے زبردستی ملنے کی کوشش. گارڈ کے روکنے پر نوجوان آپے سے باہر. 8 سے 10 نوجوانوں کے تشدد سے گارڈ کی حالت غیر ہو گئی. واقعہ جمعرات کی رات 10 بجے پیش آیا. واقعے کے بعد خاتون ڈاکٹر خوف کا شکار، خود کو کمرے میں بند کر کے جان بچائی. کراچی میں پھر ہتھوڑا گروپ کی انٹری. ڈکیت ہتھوڑا دکھا کر شہریوں اور سیکیورٹی گارڈز کو لوٹنے میں مصروف. موبائل فون اور نقدی سے محروم کر دیا. واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. دیکھا جا سکتا ہے ملزموں نے کرسی پر بیٹھے گارڈ کو ہتھوڑا مار کر زخمی کر دیا. کراچی میں SIU CIA کی جوہر آباد سپورٹس کمپلیکس کے قریب کارروائی. 3 موٹر سائیکل لفٹر گرفتار. پولیس نے بتایا ملزمان موٹر سائیکل ہب میں جا کر فروخت کرتے تھے. ملزمان پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں. غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحانی نتائج کا اعلان. امیدواروں کی کامیابی کی شرح صرف 2.96% رہی. نتائج نے نہ صرف سب کو حیران کر دیا بلکہ ملک کی بیوروکریسی کے مستقبل پر بھی سوال اٹھا دیا. عامر خان باکسر اعزازی کپتان بن گئے. عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان کو پاک فوج نے ایک دن کے لیے اعزازی کیپٹن کی رینکس لگا دیے. پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ اور آگے بڑھنے کی لگن موجود ہے. پاک فوج نے ہر شعبہ زندگی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے. عامر خان نے کہا پاک فوج کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے کیونکہ یہ ہمارا فخر ہے. پاکستان کا چاند کی جانب سفر کامیابی سے جاری. IQ قمر چانگ E6 کے ہمراہ خلا میں رواں دواں. مشن 5 روز بعد چاند کے مدار میں پہنچے گا. پاکستانی مصنوعی سیارہ چاند کے پاس جا کر چانگ E6 سے الگ ہو جائے گا. چاند کے زیریں مدار میں گردش کرتے ہوئے جنوبی قطب کی تصاویر بنائے گا. آگ کے شعلوں میں پھنسے لوگوں کو بچانے والے فائر فائٹرز کو سلام. فائر فائٹرز کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. قصور میں شہداء کی یاد میں ریسکیو کی ریلیاں. نجی کالج میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کی بھی مشق. امریکہ نے حماس کے خلاف نیا کھیل شروع کر دیا. جنگ بندی میں ناکامی کا ملبہ حماس پر گرا کر ملک بدر کرنے کی کوششیں. قطر حکومت ایسا کرنے پر تیار ہو گئی. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ اسرائیل کا غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری. 24 گھنٹوں میں 25 فلسطینی شہید، 51 زخمی. رفح میں بچوں سمیت 6 افراد شہید ہو گئے. برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات. صادق خان تیسری مرتبہ میئر لندن منتخب. لیبر پارٹی کے برطانوی نژاد پاکستانی امیدوار صادق خان تیسری مرتبہ لندن کے میئر بنے. میئر لندن بننے سے پہلے صادق خان نے 2005 سے 2016 تک بطور رکن پارلیمنٹ خدمات انجام دیں. اور افوا میں سلطان اسلان شاہ ہاکی کپ. پاکستان ہاکی ٹیم نے اپنا پہلا میچ جیت لیا. پاکستان نے ملائیشیا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی. پاکستان کی جانب سے سفیان خان نے ہیٹ ٹرک کی. زکریا حیات اور ابو بکر محمود نے 1-1 گول کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.